98 جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان پہ ایک مشکل وقت کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی کہ کوئی مسلمان ملک ایٹمی قوت نہیں بن سکتا، پوری قوم کو اور پاکستان کو، مسلمان امہ کو ایک چیلنج درپیش ہوا، تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے لیڈر میاں نواز شریف نے نہ صرف پاکستان اور پاکستانی قوم کو سرخرو کیا، باوقار کیا، سر بلند کیا، بلکہ پوری مسلمان امہ کو سرخرو کیا۔ اور جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا، اس دن صرف پاکستان میں نہیں، پوری مسلمان دنیا میں جو ہے وہ جشن منایا گیا کہ پاکستان ایک مسلمان پہلی ایٹمی قوت کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ 2013 کی بات بھی کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ پاکستان دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے عذاب کے نیچے جو ہے وہ دبا جا رہا تھا، اور حالت یہ تھی کہ ہر روز جو ہے وہ سینکڑوں شہداء کی لاشیں اٹھانی پڑ رہی تھیں، نہ مسجدیں محفوظ تھیں، نہ امام مارگاہیں محفوظ تھیں، نہ مارکیٹیں محفوظ تھیں، نہ بازار محفوظ تھے۔ یہاں لاہور کی ہی ایک مارکیٹ میں جو دھماکہ ہوا، اس میں سینکڑوں جانیں جو ہے وہ ضائع ہوئی، شہید ہوئے لوگ۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر ان دو مشکلات یا عذاب سے اب جان چھوٹ جائے تو پاکستان کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ قوم نے اس وقت کی بھی منفی باتیں جو ہے وہ اس وقت بھی کی جاتی تھیں۔ بعض لوگوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے منفی تنقید ہی کرنی ہے۔ اس وقت بھی قوم کو مایوس کرنے کے لیے جو ہے وہ بعض لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، لیکن قوم نے پاکستان مسلم لیگ پہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کا اظہار کیا، مینڈیٹ دیا، تو پھر اگلے 4 سالوں میں سبھی نے دیکھ لیا، پوری دنیا کو ہم نے ثابت کیا کہ پاکستان دونوں مشکلات سے، عذاب سے جو ہے وہ باہر نکل آیا، ٹریک پہ آ گیا، خوشحالی کے، ترقی کے ٹریک پہ۔ اور اگر اگلے 3-4 سال موقع مل جاتا، یہ نئے پاکستان کا اور نام نہاد نیٹ کلین کا، جو کہ بعد میں نیٹ کلین نہیں بلکہ فتنہ اور فساد ثابت ہوا، اگر یہ تجربہ نہ کیا جاتا تو 2021-22 تک پاکستان میں سی پیک مکمل ہو چکا ہوتا، اور سی پیک مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ پہ جو گامزن ہو چکا تھا 2017 میں ہی، پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک اور G20 کی لسٹ میں جو ہے وہ آ چکا ہوتا۔ لیکن بدقسمتی کہ پاکستان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایک بحران کا شکار کیا گیا۔ جس طرح کا تجربہ 12 اکتوبر 99 کو ہوا یا اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، ویسے ہی جو ہے وہ ایڈونچر سے جو ہے وہ 28 جولائی 2017 کو جب ایک فیصلہ جو ہے، ایک مینجڈ فیصلہ جو کہ جوڈیشل
جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اس وقت ایک بابا رحمتے عرف بابا لانتے کی سربراہی میں سرگرم عمل تھی پاکستان کے خلاف، اس وقت کی حکومت کے خلاف، تو وہ جو ہے وہ ہوا، اور پاکستان جو ہے وہ آج اس بحرانی کیفیت میں جو ہے وہ مبتلا ہے، جس میں عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہے۔ معاشی طور پہ ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ اپریل 2022 میں ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوتے اگر اس فتنے کی حکومت کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ووٹ آؤٹ نہ کیا جاتا۔ اس بحرانی کیفیت اور ان مشکلات میں پاکستان کو، پاکستان کی قوم کو دوبارہ ایک ایسے آزمودہ لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو دوبارہ سے پاکستان کو جو ہے وہ ٹریک پہ لے کے آئے، پاکستان کو ان مشکلات سے باہر نکالے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی ریکویسٹ پہ میاں نواز شریف صاحب نے دوبارہ آ کے اپنی جماعت کو لیڈ کرنے اور قوم کو ایک امید دینے اور اس امید کو یقین میں بدلنے کا عزم لے کے وہ 21 اکتوبر کو جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ لاہور میں مینار پاکستان پہ جو ہے وہ ان کا خطاب اور استقبال کے لیے وہاں پہ پورے پاکستان سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، بلوچستان سے، کے پی کے سے، سندھ سے، ہر گلی ہر محلے سے لوگ انشاءاللہ تعالی اس دن لاہور پہنچیں گے۔ بنیادی طور پہ لاہور سٹی جو ہے وہ میزبان ہے، میاں نواز شریف کا بھی، اپنے قائد کا بھی، اور جو باہر سے مہمان آئیں گے ان کا بھی۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ لاہور ڈسٹرکٹ ڈویژن کی ہے، جس میں شیخوپورہ، ننکانہ اور قصور اضلاع آتے ہیں۔ لاہور ڈسٹرکٹ ڈویژن یا ان اضلاع کی قیادت جو ہے وہ اس وقت میرے ساتھ دائیں اور بائیں موجود ہے۔ یہ وہ ذمہ داران ہیں جو انشاءاللہ تعالی لاہور سٹی کے ساتھ مل کے میزبانی کا فرض بھی نبھائیں گے، اور اس فرض کو نبھانے کے ساتھ ساتھ استقبال میں بھی ان کا حصہ جو ہے لاہور کے بعد سب سے زیادہ ہوگا۔ باقی اضلاع اور باقی ملک کے طول و عرض سے لوگ اپنی اپنی بساط کے مطابق انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے، اور جو خطاب ہوگا میاں نواز شریف صاحب کا وہ یہاں پہ موجود جلسہ گاہ میں لوگ براہ راست سنیں گے، اور اس جلسہ کو یقیناً میڈیا جو ہے وہ لائیو کور کرے گا، اور باقی ملک کے طول و عرض میں بھی اس دن میاں نواز شریف صاحب کو سنا جائے گا۔ میاں نواز شریف صاحب اس دن قوم کو نہ صرف امید دلائیں گے بلکہ اس امید کو یقین میں بدلنے کے لیے وہ راستہ اور اس طریقہ کار کا تعین بھی فرمائیں گے کہ جس پہ چل کے اس بحران، اس مشکل کو، جو کہ بہت بڑی مشکل ہے، پاکستان اس وقت کوئی شک نہیں کہ مشکل کا شکار ہے، لیکن یہ مشکل جو ہے یہ شاید 2013 کی مشکلات یا وہ عذاب جو لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کی صورت میں موجود تھا، شاید اس سے بڑی یہ نہیں ہے۔
تو اس لیے وہ اس کا تعین بھی فرمائیں گے. اپنا بیانیہ، اپنی پالیسی، اس کے اوپر بھی وہ اظہار خیال کریں گے، اور اس کا جو مرکزی نقطہ یا محور ہوگا وہ پاکستان ہوگا. باقی چیزیں جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہیں اس میں. پاکستان مسلم لیگ نون اپنا مینیفیسٹو بھی دے گی، اس میں تمام چیزوں کو جو ہے وہ کور کرے گی، کور کیا جائے گا. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی جدوجہد اور میاں نواز شریف کی واپسی کا جو مرکزی جو محور ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام ہیں، اور عام آدمی کی مشکلات اور عام آدمی کی زندگی کو آسان کرنا ہے. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.